الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق بھی دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ سورج گرہن کا ایک خاص وظیفہ ہے کہ جب سورج گرہن لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، چونکہ اس وقت ایک خبر سوشل میڈیا پر گھوم رہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں دوستوں کی نظر یہ کرتا چلوں کہ سورج گرہن کی حقیقت کیا ہے، سورج گرہن کیوں لگتا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت اس دور کے اندر بہت زیادہ ہی غلط فہمیاں پھیل چکی ہیں، کیونکہ نبی کی شریعت سے دوری ہے۔ اس لیے ایک بات لازمی یاد رکھیے گا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ ظاہر کرنے کے لیے جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ ان کو ماند کر دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ رب العزت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج ہے کہ یہ زمین سے کئی ہزار گنا زیادہ بڑا ہے۔ اس روشنی اور دھوپ جیسی نعمتیں ملتی ہیں جو انسان، جانوروں، درختوں، پھلوں، فصلوں کو جناب علی ان کی نشو و نما کا سبب بنتی ہیں، اور نظام شمسی وہ شاہکار ہے کہ جو ہمیں اپنے خالق و مالک کے موجود ہونے کی ایک واحد دلیل فراہم کرتا ہے۔ سورج دن کی علامت ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قدرت الہی کا یوں بھی اظہار ہوتا ہے کہ سورج نکلنے کے باوجود یہ رات کا سماں بن جاتا ہے، اور پھر ایسا لگتا ہے جیسے سورج نکلا ہی نہیں ہے۔ اسی کو ہی سورج گرہن کہا جاتا ہے، اسی کو ہی۔ اور سورج گرہن کے متعلق کفار اور مشرکین کے ایک عجیب خیالات ہیں کہ کفار کہتے ہیں کہ یہ کسی برے آدمی کی پیدائش پر یا پھر کسی اچھے آدمی کی وفات پر سورج گرہن لگتا ہے، اور مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ چاند اور سورج پہلے انسان تھے، انہوں نے بھنگیوں سے قرض لیا تھا اور پھر ان کا قرض چکایا نہیں، لہٰذا ان کو یہی سزا ملتی ہے۔ اس لیے اب بھی اس دور کے اندر بھی جناب علی ہندو جو ہے، جب سورج گرہن لگتا ہے تو ہندوؤں کے اندر جو بھنگی چرسی لوگ یہ ہوتے ہیں، یہ جا کر اپنے جناب علی وہ بڑوں سے لیتے ہیں کہ جناب علی سورج ماتا کا چکائیں قرض، تاکہ اس کو قرض سے ادا کریں۔ وہ مانگنے لگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں مانگنے کے لیے۔ تو یہ ان کے اندر ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے، اور حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو نبی کی شریعت بتاتی ہے، یاد رکھیے گا سب ڈھکوسلے ہیں، جو کچھ ہے حقیقت وہی ہے کہ جو نبی کی شریعت نے بتائی ہے، بس اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی سورج گرہن لگا تھا، اور جب سورج گرہن لگا اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان توہمات کو ختم کیا کہ جس دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی دن ہی
سورج گرن لگا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جناب علی سورج گرہن بہت بڑے آدمی کے جناب علی وفات پر یہ سورج گرہن لگتا ہے اور اسی وفات کی وجہ ہی سورج گرہن ہے، یعنی سورج گرہن لگا ہے اس لیے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، اگر سورج گرہن نہ لگتا تو ان کی وفات نہ ہوتی۔ یہ ایک خیالات تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، جب تم یہ دیکھو تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاؤ، نوافل پڑھو، توبہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، گڑ گڑا کر دعائیں کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کے بارے میں میرات المناجی کے اندر ایک بات عجیب تعریر فرماتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ قہر و خداوندی کے ظہور کا وقت ہوتا ہے جب سورج گرہن لگتا ہے، اور اس لیے اس وقت نماز پڑھو، دعائیں مانگو، صدقہ خیرات کرو اور رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ اور پھر احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورج گرہن کے جب لگتا ہے تو اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں آپ نے وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلی آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے اندر یہ جو غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کے اندر ان کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی غلط فہمی آپ فرماتے ہیں کہ سورج گرہن کے وقت کمزور اعتقاد والے لوگ جناب علی اپنے آپ کو کمروں میں بند کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب علی سورج گرہن کے وقت خارج ہونے والے جو نقصانات، جو شعاعیں ہوتی ہیں ان سے نقصانات ہوتے ہیں تاکہ ان سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں۔ یہ ایک غلط فہمی۔ اور دوسری غلط فہمی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی جب سورج گرہن لگے تو حاملہ خواتین کو بند کمرے کے اندر بند کر دیا جائے جی، یا پھر کچھ علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اپنے حاملہ بیوی کو کہتے ہیں کہ تو ایسا کر کے ہار سنگار کر لے، جو بچہ پیدا ہوگا وہ خوبصورت ہوگا۔ اور کبھی کبھار وہ ہوتے کہ کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، جھاڑو نہ پھیرو، جھاڑو کو ہاتھ نہ لگاؤ، جناب سینہ پرونا چھوڑ دو، روٹیاں نہ پکاؤ، آگ نہ جلاؤ، کیونکہ جو تم کام کرو گے وہی نشانی بچے کے اوپر ہوگی یا اس کے اثرات بچے کے اوپر پڑ جائیں گے۔ یعنی اس طرح کی ایک غلط فہمیاں، ڈھکوسلے، یہ دوسری غلط فہمی اس طرح کی پائی جاتی ہے۔ اور تیسری کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سورج اور چاند گرہن کے وقت حاملہ گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، ان کے گلے کے اندر جناب علی رسی کو نکالا جائے، زنجیر کو نکالا جائے، ان کو بالکل کھلا چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کے جو بچے پیدا ہوں ان کو سورج گرہن کے نقصان سے بچایا جائے۔ یہ ایک غلط فہمیاں، یہ بھی ان کے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی تیسری پائی جاتی ہے۔ اور چوتھی غلط فہمی کیا ہوتی ہے؟ پائی جاتی ہے کہ مشرقی ملکوں کے اندر، اکثر طور پہ مشرقی ملکوں میں علم نجوم کے جو ماہرین ہوتے ہیں سورج گرہن کے منسلک کچھ پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہیں پیشن گوئیاں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ جناب علی سورج گرہن لگتا ہے تو کسی تباہی یا نقصان کا اندیشہ ہے، یا پھر چوری کا اندیشہ ہے، یا قتل و غارت ہوگی، خودکشیاں ہوں گی، تشدد ہوں گے، یعنی اس طرح کی وہ پیشن گوئیاں کرتے ہیں، حالانکہ یہ خالی ڈھکوسلے ہیں۔ اور ڈاکٹر کچھ بات کہتے ہیں کہ جب سورج گرہن لگے تو تم سورج کی طرف اس وقت نہ دیکھو، کیونکہ سورج گرہن کی طرف تم دیکھو گے تو تمہاری نظر کمزور ہو جائے گی، بینائی کمزور ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ تمہاری جناب علی نظر کمزور ہو جائے گی جب تم اس کی طرف دیکھو گے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی جب سورج گرہن کیوں لگتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج
اور زمین ان کے درمیان جب چاند آ جائے نا تو یہ سورج گرہن اندھیرا ہو جاتا ہے، اسی کو سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ صرف سوچنے والی بات اتنی ہے کہ جو رب سورج کو روشنی دیتا ہے، جو رب چاند کو روشنی دیتا ہے، وہ سورج کے آگے چاند آ جائے تو پھر کیسے سورج کی روشنی رک جاتی ہے؟ بند کمرے ہیں، آگے دیواریں ہیں، دیواریں کمرے کا دروازہ بند ہوتا ہے تب بھی روشنی بیچ کے اندر پڑی جاتی ہے، کیا یہاں پر روشنی نہیں رک سکتی؟ صرف چاند کے آگے آنے سے روشنی رک گئی ہے؟ یہ ایک ڈھکوسلے، غلط فہمیاں، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت صرف یہی ہے جو میرے نبی کا فرمان مبارک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ یہ سب غلط فہمیاں ہیں، بلکہ اس وقت جب تم سورج گرہن دیکھو لگا ہوا، یہ حالات دیکھو، تو پھر فرمایا کہ نماز کسوف پڑھو، نوافل ادا کرو، جس طرح کے اور نوافل پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح تم اس وقت تک نوافل پڑھتے رہو جب تک سورج گرہن لگا رہے، اور یہ اسی کو نماز کسوف کہا جاتا ہے۔ اور نماز کسوف یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب سورج گرہن عصر کے بعد سورج گرہن لگے یا پھر نصف و نہار کے وقت سورج گرہن لگے تو فرمایا کہ اس وقت تم نفل نہ پڑھو بلکہ اور ذکر اذکار کرو، توبہ استغفار کرو، اور ذکر اذکار کرو، دعائیں مانگو، نفل نہ پڑھو کیونکہ یہ مکروہ وقت ہے، اور مکروہ وقت کے اندر نفل نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جب سورج گرہن لگے تم صرف اور صرف نفل پڑھنا شروع کرو، جس طرح اور نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح نفل پڑھو، توبہ استغفار کرو، رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، انشاءاللہ العزیز رب کی برکتیں ہوں گی، انشاءاللہ رب کی رحمتیں برسیں گی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین